वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कतर के 2 रोज़ा दौरे पर पहुंच गए। शहबाज शरीफ अमीर कतर शेख तमीम बिन हमाद अल-थानी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म से कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफूद की मुलाकात होगी। तिजारत और सरमायाकारी समेत तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल सकाफती नुमाइश का भी इफ्तिताह करेंगे। स्मॉग पर काबू पाने का मिशन। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के दौरान तामीराती कामों पर पाबंदी। चिंगची रिक्शे लॉकडाउन वाले इलाकों में दाखिल नहीं होंगे। कमर्शियल जनरेटर्स पर पाबंदी। खुले मकामात पर बारबेक्यू रात 8 बजे के बाद नहीं होगा। शादी हॉल रात 10 बजे बंद होंगे। और सिक्योरिटी फोर्सेस का यूरोप में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में एक खारिजी जहन्नुम वासिल, एक जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की गाड़ी पर हमला। मुश्तइल मुजाहिरीन ने गाड़ी पर लातें और मुक्के बरसाए, नारे लगाते रहे। पीटीआई के हामी गाड़ी के पीछे भागते, नारे लगाते और गलीज जुबान इस्तेमाल करते रहे। पाकिस्तानी हुकूमत का वाक़े पर सख्त एक्शन लेने का फैसला। हमलावरों का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मंसूख कर दिए जाएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, काजी फैज ईसा और हाई कमिश्नर की गाड़ी पर हमले पर खामोश नहीं बैठ सकते। फुटेजेस के जरिए शनाख्त करके पाकिस्तान में भी एफआईआर दर्ज कराई जाएंगी। हाई कमीशन ने बरतानवी हुकूमत को हमले की शिकायत कर दी। हमला करने वाले 9 अफराद के खिलाफ स्कॉटलैंड यार्ड को भी मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त की जाएगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, स्पेशल बच्चों के स्कूलों में कल से छुट्टी होगी। जरूरत पड़ी तो प्राइमरी स्कूलों में भी छुट्टी पर गौर किया जाएगा। स्मॉग के खात्मे के लिए 300 इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ करवाई जा रही हैं। गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेशन शुरू की जा रही है। गैर कानूनी भट्टों को मिसमार किया गया है। स्मॉग के खिलाफ दोनों पंजाब एक हों। मरियम नवाज भारत से स्मॉग डिप्लोमेसी की ख्वाहिशमंद। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखने का इशारा भी दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा, जब तक दोनों पंजाब मिलकर इक़दामात नहीं करते, स्मॉग से लड़ना नामुमकिन है। हवाओं को पाक भारत सरहद का क्या मालूम। सोच रही हूँ भारतीय पंजाब के वज़ीर आला को खत लिखूं। वज़ीर आला पंजाब ने दिवाली पर हिंदू बरादरी को मुबारकबाद देते हुए अक़लियतों की खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, अक़लियती कार्ड लॉन्च करने जा रही हूँ। 3 माह के दौरान कार्ड के जरिए अक़लियतों को 10,500 रुपए मिलेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन के रवैये पर बरहमी का इजहार। आजम स्वाति के बार बार जिस्मानी रिमांड के खिलाफ केस में रिमांड दिए। साइफर ट्रायल में कारस्तानियां हमने देखी हुई हैं। दुनिया की किसी अदालत में ऐसी नाइंसाफी नहीं हुई जो इसने की। ये शख्स धड़ल्ले से ये काम कर रहा है क्योंकि वजारत कानून इसको सपोर्ट कर रही है। इस शख्स को इसलिए बिठाया है ताकि ये उनकी सियासी कार्रवाइयां कर सके। हमने मेंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था इसको फौरन वापस भेजा जाए। ये अब तक यहीं है और फिर ऐसे ही काम कर रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, आप वजीर कानून से बात करें। अदालत ने जज अबुल हसनात से वकील अली बुखारी के दिए गए बयान हलफी पर जवाब तलब कर लिया। मालूमात तक रसाई के कानून को सख्ती से नाफिज किया जाए। ये हक करप्शन के खिलाफ एक किला है। मालूमात तक रसाई के केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतहर मिनल्ला का इजाफी नोट लिखा, शहरियों को मालूमात की फराहमी के लिए दरखास्त की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कंट्रोल नहीं, बल्कि उसकी कुव्वत सिर्फ अवाम का एतमाद है। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आजादी कमजोर पड़ जाएगी। अमेरिकी पॉलिसी और उनके इशारों को समझते हैं। सूबों में नफरतें पैदा की जा रही हैं। एक सूबा दूसरे सूबे पर यलगार की बात कर रहा है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, हमारे लोग गांव देहात में गैर महफूज हैं। मुसल्लह गिरोह ने हमारे निजाम पर कब्जा किया हुआ है। सब कुछ उनके कब्जे में है। अब तो डिप्टी कमिश्नर्स को भी कह दिया गया है कि घरों में रहो। 27वीं तरमीम डंके की चोट पर होगी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, 26वीं तरमीम के बाद बुशरा बीबी और बानी PTI की बहनों की जमानत हुई। अगर इसका ट्रेल देखा जाए तो सारी दाल ही काली होगी। PTI को इन ऑर्डर रखने के लिए मॉनिटर की जरूरत थी। शायद वो मॉनिटर पेशावर आ गए। तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत पार्टी उमूर में अलीमा खान की मुदाखलत से परेशान।
سینئر رہنماؤں نے معاملہ بانی پی ٹی آئی کے سامنے اٹھا دیا۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کا موقف ہے علیمہ خان پارٹی رہنماؤں سے متعلق حقائق جانے بغیر تنقید کرتی ہیں، جیل ملاقاتوں میں بانی پی ٹی آئی کو بھی مس گائیڈ کر رہی ہیں۔ ذرائع کے مطابق خیبر پختونخوا سے پارٹی رہنما نے علیمہ خان کے بعض رابطوں کی بھی شکایت کی۔ بانی پی ٹی آئی نے رہنماؤں سے بہن کے بیانات کو نظر انداز کرنے کا کہا۔ علیمہ خان کا موقف ہے وہ بھائی کی رہائی چاہتی ہیں، سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں۔ بانی پی ٹی آئی جلد رہا ہوں گے، اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا دعویٰ۔ کہا بانی پی ٹی آئی کو جیل میں دیا گیا کھانا ٹھیک نہیں تھا جس کے باعث انہیں قید ہوئی۔ 9 مئی کے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی اور دیگر ملزمان پر 8 نومبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ پی آئی اے کی بولی کل لگے گی، نجکاری کمیشن تیاریاں مکمل کر چکا۔ ذرائع کا کہنا ہے نجکاری کا عمل کل دوپہر اسلام آباد کے مقامی ہوٹل میں شروع ہوگا۔ تقریب سرکاری ٹی وی پر براہ راست دکھائی جائے گی۔ بلو ورلڈ سٹی کنسورشیم کے علاوہ کسی اور گروپ نے تاحال کاغذات جمع نہیں کرائے۔ کابینہ کی نجکاری کمیٹی سے بھی کل قومی ایئر لائن کی نجکاری کی منظوری لی جائے گی۔ وڈیرے کا بیٹا گاڑی روکنے پر آگ بگولا۔ حیدرآباد میں پولیس افسر نے گاڑی روکی تو گالیاں دیتا ہوا اترا۔ اے ایس آئی اظہر نے کہا تمیز سے بات کریں، جس پر نوجوان نے کہا اے ایس آئی ہمارا نوکر ہے، میں سلیم باجاری کا بیٹا ہوں، 4 اے ایس آئی گاڑی میں لے کر گھومتا ہوں۔ پولیس کا کہنا ہے نوجوان وزیر اعلیٰ سندھ کے پرائیویٹ سیکرٹری سلیم باجاری کا بیٹا ہے۔ روسی نائب وزیر دفاع کا نیول ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی، پیشہ ورانہ امور، میری ٹائم سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ نیول چیف نے کہا پاکستان روس کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا ہے۔ روسی نائب وزیر دفاع نے خطے میں پاک بحریہ کی کوششوں اور بلند عزم کا اعتراف کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل طاہر شمشاد مرزا کا آذربائیجان کا دورہ، صدر، وزیر دفاع، وزیر خارجہ اور عسکری حکام سے ملاقات، پیشہ ورانہ اور سیکیورٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جنرل طاہر شمشاد مرزا کا کہنا تھا پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان فوجی تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ ملک میں پولیو کا ایک اور کیس رپورٹ، نیشنل ریفرنس لیب کی چاغی سے پولیو کیس رپورٹ ہونے کی تصدیق۔ رواں سال بلوچستان سے 22 پولیو کیس رپورٹ ہوئے، مجموعی تعداد 43 ہو گئی۔ کراچی میں بلا روک ٹوک ہیوی ٹریفک سڑکوں پر دندنانے لگی، حادثات معمول بن گئے۔ شیر شاہ فلائی اوور پر کنٹینر موٹر سائیکل سوار پر گر گیا، ایک شخص جاں بحق۔ ملیر میمن گوٹ میں ٹرک کی ٹکر سے 3 بچے زخمی۔ سپر ہائی وے پر تیز رفتار ٹریلر نے پولیس موبائل سمیت کئی گاڑیوں کو ٹکر مار دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا بڑھتے حادثات پر تشویش کا اظہار، کہا انسانی جانوں کے حوالے سے حفاظتی انتظامات کیے جائیں، قوانین پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ بغیر رجسٹریشن کوئی گاڑی اب باہر نہیں نکلے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرزیل انعام میمن کہتے ہیں کوئی بھی گاڑی شو روم اور پورٹ سے رجسٹر کرائے بغیر نہیں نکل سکے گی۔ محکمہ ایکسائز میں متعدد اصلاحات لے کر آئے ہیں، کوشش کی ہے کہ پورے نظام کو آن لائن کر دیں، شہری گھر بیٹھے 5 منٹ میں نمبر پلیٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ بارش، برف باری، ٹھنڈی ہوا اور بادلوں کے ڈیرے، موسم سرما نے دستک دے دی۔ کاغان اور ناران میں وقفے وقفے سے برف باری، سوات اور کالام میں برف باری سے سفیدی چھا گئی۔ اسلام آباد میں رات گئے گرج چمک کے ساتھ بارش، مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے ٹھنڈک پڑ گئی۔ ہری پور میں بارش اور یالہ باری، محکمہ موسمیات نے گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش اور برف باری کی پیشگوئی کر دی۔ اسرائیلی فوج کی لبنان پر بھی بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 77 افراد شہید ہو گئے۔ بین الاقوامی تنظیم سیو دی چلڈرن کا کہنا ہے لبنان میں اسرائیلی بمباری میں روزانہ 2 بچے شہید ہو رہے ہیں۔ حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر جوابی راکٹ داغ دیے۔ 1 ماہ کے دوران زمینی لڑائی میں 33 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ پاکستان سے امدادی سامان کی 18ویں کھیپ بیروت پہنچ گئی۔ 95 ٹن امدادی سامان گزشتہ روز روانہ کیا گیا تھا۔ فلسطین کی حمایت پر معروف اینکر مہدی حسن کو نسلی تعصب کا سامنا۔ سی این این کے پروگرام میں تجزیہ کار رائن جیمز گرڈاسکی نے مہدی حسن پر نفرت انگیز جملے کسے، کہا کہ آپ حماس کے حمایتی ہیں، کہیں آپ کا بھی پر نہ پھٹ جائے۔ مہدی حسن نے کہا آپ لائیو پروگرام میں مجھے مارنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔
رائن جیمز کے جملوں پر CNN نے مہدی حسن سے معافی مانگ لی۔ امریکی قونصل جنرل کرسٹین ہاکنگز کا ملتان کے گھنٹہ گھر کا دورہ، کہا پاکستان میں USAID کے تعاون سے منصوبے جاری ہیں، گھنٹہ گھر کی بحالی کا منصوبہ شروع کر رہے ہیں، ثقافتی تحفظ کے 35 منصوبوں کے لیے $8.4 ملین کی فنڈنگ کر چکے ہیں۔ امریکہ میں صدارتی الیکشن کی مہم زوروں پر، قبل از وقت ووٹنگ میں 5 کروڑ امریکیوں نے ووٹ ڈال دیے۔ ڈیموکریٹک امیدوار کاملا ہیرس عوام کو ٹرمپ سے ڈرانے لگی، کہا ٹرمپ اپنے نائب صدر تک کو قتل کرانا چاہتے تھے، اگر وہ جیت گئے تو مخالفین کو جیلوں میں ڈال دیں گے۔ ٹرمپ نے کاملا ہیرس کو تاریخ کا بدترین نائب صدر قرار دیا، ٹرمپ کے قریبی ساتھی جیل سے رہا۔ سابق مشیر سٹیو بینن نے 4 ماہ قید کا ذمہ دار کاملا ہیرس کو ٹھہرا دیا۔ سٹیو بینن کو کیپٹل حملہ کیس میں توہین کانگریس پر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ مودی سرکار کی سرحد پر دہشت گردی کا ایک اور ثبوت، کینیڈا کا کہنا ہے بھارتی وزیر داخلہ سکھوں کو نشانہ بنانے میں ملوث ہیں۔ امت شاہ نے ہی کینیڈین شہریوں کے خلاف انٹیلیجنس آپریشن کا حکم دیا۔ کینیڈا کے نائب وزیر خارجہ ڈیوڈ موریسن نے قومی سلامتی کمیٹی میں امت شاہ کے گھناؤنے کردار کی تصدیق کر دی۔ واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ میں بتایا تھا امت شاہ علیحدگی پسند سکھوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں شامل تھے۔ موریسن نے کمیٹی کو بتایا کہ انہوں نے واشنگٹن پوسٹ کو امت شاہ کے کردار کی تصدیق کی تھی۔ کراچی آرٹس کونسل میں عالمی ثقافتی میلہ جاری، آذربائیجان کے مصوروں کے فن پاروں کی نمائش ہوئی، وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار بھی شریک ہوئے، ایونٹ کو خوب سراہا، کہا پوری دنیا کے فنکاروں کو ایک چھت تلے جمع کرنا کمال ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری بھی آرٹس کونسل پہنچے، کہا 44 سے زائد ملکوں کے فنکار آئے، یہ فنکار اپنے ملک واپس جا کر پاکستان کا مثبت عکس بتائیں گے۔ فیسٹیول کو گنیز ورلڈ ریکارڈ میں شامل کرنا چاہیے، ایسے ایونٹ سے منفی پروپیگنڈا کرنے والوں کو ناکامی ہوئی۔ کپتان نیا چیلنج پرانا، آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرانا، کینگروز کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے قومی اسکواڈ میلبورن پہنچ گیا۔ کپتان محمد رضوان، نائب کپتان سلمان علی آغا سمیت 8 کھلاڑی پہنچ گئے، ایک دن آرام کے بعد پریکٹس کا آغاز کریں گے۔ بابر اعظم سمیت 7 کھلاڑی پہلے ہی کینگروز کے دیس میں پڑاؤ ڈال چکے، ون ڈے سیریز پیر سے شروع ہوگی۔ سعود شکیل اور نعمان علی کی شاندار پرفارمنس کا شاندار ریوارڈ، سعود شکیل 20 درجے ترقی کے بعد 7ویں نمبر پر آ گئے۔ انگلینڈ کے خلاف 2 ٹیسٹ میں 20 وکٹیں لینے والے نعمان علی ٹاپ 10 بالرز میں شامل۔ ICC نے نئی پلیئرز رینکنگ جاری کر دی، ساجد خان کی بھی 12 درجے ترقی، سلمان علی آغا کی 6، رضوان کی 1 درجے تنزلی ہوئی، شاہین آفریدی 15ویں نمبر پر چلے گئے۔ چیمپئنز ٹرافی سے قبل نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی اپ گریڈیشن، چیئرمین PCB محسن نقوی کا اسٹیڈیم کا دورہ، تعمیراتی کاموں کا معائنہ کیا، شائقین کی سہولت کے لیے پارکنگ ایریا اسٹیڈیم کے قریب لانے کی ہدایت کی، کہا دن رات ایک کر کے وقت سے قبل کام مکمل کیا جائے۔ دنیا کرکٹ کی ٹاپ ٹیمیں پاکستان آ رہی ہیں، چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی ہمارے لیے اعزاز ہے۔ 2 کروڑ دو ورنہ مار دیں گے، بالی ووڈ سٹار سلمان خان کو پھر قتل کی دھمکی، ممبئی پولیس نے نامعلوم شخص کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 1 ہفتے کے دوران سلمان خان کو دوسری بار قتل کی دھمکی ملی ہے۔ اور آرٹس کونسل کراچی میں عالمی ثقافتی میلہ جاری، انور مقصود کی نوجوانوں کو آرٹس کونسل آنے کی دعوت، کہا 2 نومبر کو اختتامی تقریب میں نوجوانوں سے دل کی باتیں کروں گا۔ ثقافتی میلے میں میوزیکل تھیٹر پلے شیم آن یو پیش کیا گیا، جسے شائقین نے خوب سراہا۔